نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق اللہ العظیم۔ لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے قرآن حکیم کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور ان حقوق میں ایک قرآن کا حق فہم قرآن یا تفہیم قرآن بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانی ہے کہ جب ہم فہم قرآن یا تفہیم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو با ترجمہ پڑھا جائے، با تفسیر پڑھا جائے، تاکہ ہم اس کے پیغام کو، اس کے سبجیکٹ میٹر کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری مسلم ورلڈ کے اندر بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، بہت سارے مکتبہ فکر ہیں، مسالک ہیں، اور تمام علماء نے قرآن حکیم کے تراجم لکھے ہیں، قرآن حکیم کی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو سوال ابھرتا ہے کہ ہم کس کو پڑھیں، کس کو نہ پڑھیں، کون سا ترجمہ، کون سی تفسیر زیادہ بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے، اور عموماً اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، یا ہم اس میں کنفیوز رہتے ہیں، اور قرآن حکیم کا جو مطالعہ ہے وہ پینڈنگ ہوتا رہتا ہے، اور کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم ڈیسیژن نہیں کر پاتے۔ عموماً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں اہل سنت میں بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے۔ یہ وہ پاکستان میں موجود مسلم آبادی کو اگر آپ ان تین حصوں میں تقسیم کریں تو ہمیں بڑی واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ یہ تین طبقات موجود ہیں۔ اگر ہم ان کے علماء کی طرف سے لکھی جانے والی تفاسیر یا تراجم کو دیکھ تو کچھ مشہور تراجم ہیں جو ان تمام مسالک کے علماء نے لکھے ہیں، یا تفاسیر، مختصر تفاسیر لکھی ہیں۔ مثلاً اگر ہم بریلوی اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو میرے پاس یہ ایک قرآن حکیم کا ترجمہ موجود ہے جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے، جو بریلوی اسکول آف تھاٹ میں مولانا احمد رضا خان جو اس کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، سرخیل ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ ترجمہ کیا گیا، اور تمام بریلوی مسلک کے لوگ، علماء اور عوام اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ان کے ہاں یہ بہت مقبول اور مشہور ترجمہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیوبند اسکول آف تھاٹ کی طرف جائیں تو ان کے ہاں یہ مشہور تفسیر عثمانی ہے جو قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہے، اور مختصر حواشیے بھی لکھے گئے ہیں، مختصر تفسیر بھی ہے۔ تو تمام جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، یا عام عوام ہے، وہ اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ رلائے کرتے ہیں، اور پریفر کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو کنسلٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے جو اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے ہاں ایک بہت مشہور تفسیر اور ترجمہ ہے حسن البیان کے نام سے۔ یہ ترجمہ قرآن بھی ہے، اور ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی لکھی گئی ہے، اور یہ اہل حدیث علماء کی طرف سے اس کو لکھا گیا ہے، اور عام اہل حدیث لوگوں میں، اہل حدیث طبقات میں اس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک مشہور اور پاپولر تفسیر ہے۔ اب یہ تین تفسیریں ہمارے سامنے موجود ہیں جو تین مختلف مکاتب کو، تین مختلف مسالک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ کنز الایمان کو کنسلٹ کریں، اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ تفسیر عثمانی کو کنسلٹ کریں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ تفسیر حسن البیان کو پڑھیں۔ اب کیونکہ جب ہم کسی ایک مسلک کی خاص تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہے وہ بھی محدود ہو جاتی ہے، اور ہم کسی مسلک کے فلیور کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن کیونکہ تراجم انسانی ہیومن ہینڈی ورک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی نان بریلوی، کسی نان دیوبندی یا کسی نان اہل حدیث کو ان میں سے کوئی ریکمینڈ کریں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بریلوی ترجمہ کیوں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، اہل حدیثوں کا کیوں کیا جا رہا ہے، یا دیوبندیوں کا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی خالی و ذہن بندہ ہے یا ان مسالک کی تقسیم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ ریلکٹنٹ رہنے کی وجہ سے کنفیوزڈ ہوتا ہے، اور پھر کئی سال یا ساری زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس
قرآن حکیم کا ایک ترجمہ موجود ہے جو مولانا فتح محمد جلندری نے لکھا ہے، جو کسی بھی مسلکی تقسیم کے حامی نہیں تھے، کسی بھی مسلک سے نہیں تھے، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو تمام مسالک کے اندر یکساں مقبول ہے۔ اہل حدیث لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، دیوبندی لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور بریلوی علماء کے ہاں بھی یہ ایک اچھا اور مناسب ترجمہ ہے۔ اور ایون کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو قرآن حکیم کی تلاوت چلتی ہے، جو ترجمہ چلتا ہے، سارا سال چلتا رہتا ہے، وہ اسی مولانا فتح محمد جلندری کا ہی ترجمہ ہے جو مقبول ہے اور جو بہت پاپولر ہے، جو بہت عام ہے۔ ایون کہ ہمارا جو پاکستان ریڈیو ہے، اس پہ بھی جو قرآن حکیم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جاتا ہے روزانہ، سارا سال چلتا ہے، وہ بھی یہی مولانا فتح محمد جلندری کا ہی ترجمہ ہے، کیونکہ یہ کسی بھی مسلک کے نمائندے نہیں تھے۔ انہوں نے اتنا خوبصورت، آسان فہم اور اس طرح کا ترجمہ کیا ہے جو کسی بھی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتا، کسی بھی مسلک کے فلیور میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ کنز الایمان یا تفسیر عثمانی یا احسن البیان کی طرف جائیں، یا اگر آپ کسی مسلک کی تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک تفسیر کو پڑھیں گے جو خاص مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں یا اس کی طرف ٹلٹ ان کا موجود ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے اگر آپ اس ترجمے کو کنسلٹ کریں جو کہ بہت آسان ہے، عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے، بہت مختصر ہے، بہت سادہ ہے اور بہت سادہ اردو میں لکھا گیا ہے، تو میں آپ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کو پڑھنے سے جو قرآن حکیم کا حق تفہیم قرآن یا فہم قرآن ہے وہ ہم ادا کر سکیں گے، کسی بھی مسلک کے تعصب سے بچ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔